کچھ ویڈیو جو رات کو میں نے آلو گوشت بنوایا تھا نیچے گھر میں امی والے میں نا، اس میں کیا تھا کہ باہر ایک گیٹھی رکھ کے نا چولہا ساتھ اس پہ بنوایا تھا. مجھے دل کر رہا تھا کہ چولہے پہ بنائے اور وہ ایک ٹیسٹ سا ہوتا ہے نا، وہ میں کھانے کا دل کر رہا تھا، پھر اس سے وہ بنوایا تھا. ابھی میں نا آپ کو اپنا آرٹیکل پڑھ کے سناتی ہوں جو میں نے خبر نامہ مظفر آباد کی نیوز پیپر میں وہ کیا تھا 26 جون 2012 میں نے اس کا ٹاپک تھا مسلمان انسان سے درندہ صفت کیوں، تحریر رخسانہ اسماعیل خان. تو یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، پڑھ کے سناتی ہوں میں آپ کو. تو میں آپ کو نا تھوڑا ایک منٹ ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھتے رہیں آپ جب تک میں تاکہ بور بھی نہیں ہوں گے. مسلمان انسان سے درندے بن گئے. اپنے ملک میں انسان محفوظ نہیں، مسلمان انسان سے درندے کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے ہیں میں بتاتی ہوں. انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. انسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. لالچ اور حرص نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں. ان کو لالچ اور حرص کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. ان کے اندر انسانی ہمدردی ختم ہو چکی ہے. اتنا پیارا کشمیر ویران سا ہو گیا ہے. اس کے ویران ہونے کی وجہ انسان درندے بن گئے ہیں. لالچ کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں. کشمیر میں جہاں خوشیاں ہونی چاہیے تھی ان کی جگہ غموں اور اداسیوں نے لے لی. آئے دن قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں اتنا تو سوچو کہ جن چیزوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں وہ سب دنیاوی ہیں. پھر کیوں لالچ کو اپنے اندر جگہ دے دی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے گھر اجاڑ رہے ہیں اور کتنے آنسو بہا رہے ہو، کتنی بددعائیں دے رہے ہو، بددعائیں لے رہے ہو، اپنوں سے ان کے پیاروں کو جدا کر رہے ہو. ماں سے بیٹا جس نے کتنی مشکل سے پالا ہوگا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. جب وہ ماں کا سہارا بننے کے قابل ہوتا ہے تو تھوڑی سی میں نے کہا کہ ادھر ادھر سے آپ کو ویڈیو بھی دکھا دوں. قابل ہوتا ہے آپ اس کو ماں سے چھین لیتے ہو، اس کے خواب توڑ دیتے ہو. کیوں رحم نہیں آتا آپ کو غریب ماں پہ؟ کیوں رحم نہیں آتا غریب ماں پہ؟ کیوں ظالم بن گئے ہو؟ اگر آپ کے ساتھ تھوڑی دیر اس جگہ رکھ کے سوچو، اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر اس جگہ رکھ کے سوچے جس کو آپ جان سے مارتے ہو، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو آپ کی ماں پہ کیا گزرے گی؟ اگر آپ کو اپنی ماں سے پیار ہو تو آپ ایسا کبھی نہ کرو، کیونکہ آپ لڑتے رہے ہو. اس کی ماں اپنی ماں سمجھو، جسے لڑ رہے ہو اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھو تو ماں کا احساس ہو. کبھی پڑھے لکھے جاہل بن گئے ہو. یہ کسی نے لکھنے میں نا تھوڑی مسٹیک کی ہوئی ہے. بن گئے ہو، دوسروں کا احساس نہیں کرتے ہو. کیوں کسی کی نیکی کا صلہ اتنا برا دیتے ہو؟ آپ تو پڑھے لکھے ہو، آپ جاہلوں کو سمجھانے کے بجائے خود جاہل کیوں بن بیٹھے ہو؟ کیوں جن چیزوں کے لیے جان لیتے ہو دوسروں کی وہ تمہارے ساتھ نہیں آتی؟ کبھی غور کیا ہے خود ہی مصیبت میں پھنس جاتے ہو. عقل کے ناخن لو. ایک منٹ، اوہ مائی گاڈ گر گیا. عقل کے ناخن لو، دوسروں کا بھی اپنا بھی نقصان نہ کرو. زندگی کے ہر شعبے میں درندے پائے جاتے ہیں. ہاسپٹل میں دیکھو، وہاں بھی کچھ ڈاکٹر سیلفش ہو چکے ہیں. ان کے سامنے مریض مر رہا ہو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، آپس میں باتوں میں لگے ہوتے ہیں. سے مت جاؤ، وہاں ڈاکٹر کو ریکویسٹ کر کے مریض کے پاس لایا جاتا ہے، اس کو دیکھ لو مر جائے گا، پھر بھی ان پر اثر نہیں ہوتا. ٹھیک طرح چیک بھی نہیں کرتے، کیونکہ کلینک جو کھول لیے ہیں. جو مریض ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل جا کے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کلینک پہ وہی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر کو کمانے کی لالچ آ گئی ہے. ڈاکٹر کیوں نہیں سوچتے وہ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ آخر ایسے لوگ ڈاکٹر کیوں بن جاتے ہیں جن کے اندر
انسانی ہمدردی نہیں ہوتی۔ میں خود بہت سے مریضوں کے ساتھ سمجھ گئی ہوں، میرے مریضوں کے ساتھ اتنا برا رویہ دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ جو غریب کلینک پہ نہیں جا سکتے، ان کا کیا قصور ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بیچارے۔ جو امیر ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر اسٹور سے ہی گولیاں دیتے ہیں، اور جن غریبوں کے پاس کچھ نہیں ان کو پرچی لکھ کر تھما دی جاتی ہے کہ جاؤ باہر سے لے لو، وہ بیچارہ نہیں لا سکتا۔ مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور زندہ صفت انسان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو کیوں اس شعبے میں آنے کی اس شعبے میں آنے دیا جاتا ہے جو انسانی زندگی کو سمجھنے کے قابل نہیں، جن کے اندر دوسروں کے احساس کا جذبہ نہیں۔ قانون ہمارے ملک کا کیوں اتنا کمزور پڑ گیا کہ ظالموں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی جو بے بس لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں انسان محفوظ نہیں۔ جب ماں اپنے بچے کو صبح رخصت کرتی ہے، جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا دعا کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں انسان نہیں درندے رہتے ہیں۔ کوئی درندے ایسے ہیں جو لوگوں کو موبائل کے ذریعے تنگ کرتے ہیں، مسلمان ہو کر کافروں والے کام کرتے ہیں۔ جو چیز مسلمانوں نے اپنائی تھی آج وہ چیز غیر مسلم اپنا رہے ہیں۔ میرے اپنے ملک کے لیڈر، میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ اللہ کے لیے لڑنے کے بجائے اپنی پیاری سرزمین کے اوپر خون خرابہ نہ کرو۔ دیکھو جب ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ کی لیڈر کس کام کی؟ حکمرانوں، اللہ کے لیے غریب عوام پہ رحم کرو۔ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کا کیا حال ہو؟ آپ کا بھی یہی حال ہوتا۔ خدا کے لیے اپنی غریب عوام کا کچھ سوچو، اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا ہے۔ ان معصوم پھول جیسے بچوں کو دیکھو جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر چولہا نہ جلے گا، چولہا نہ جلا کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے۔ حکمرانوں، اللہ کے لیے اس مہنگائی کے اس بوجھ سے خدا کے لیے نکالو، ملک کو خوشحالی کی طرف لے جاؤ، آپس میں نہ لڑو۔ یہ نہ ہو کہ آپس میں لڑتے رہو تو ملک غیر لے جائیں۔ ابھی سے ہوش میں آ جاؤ، اپنے اندر دوسروں کا درد پیدا کرو۔ دیکھو ملک میں دہشت گردی عام ہو چکی ہے۔ یہ دہشت گرد کو غیر لوگ نہیں اپنے ہی کرتے ہیں۔ وہ قانون اپناؤ جو اسلام نے دیا ہے تاکہ کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ یہ کام کرنے کا سوچے بھی۔ آرٹیکل کا پڑھتے پڑھتے میرے جو رائس تھے جلنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کو بھی چیک کر لیتی ہوں، پھر جا کے جو رہ گیا ہے وہ آرٹیکل پڑھوں گی۔ میری آرٹیکل کو ضرور او مائی گاڈ، یہ تو بند ہو گیا۔ میں جو آرٹیکل لے کیا تھا وہ پڑھ لیتی ہوں، اور اسی طرح اس ملک کے لیے بھی سوچو، اور اللہ کے لیے میرے ملک کے لیڈروں بجٹ کی رقم عوام کے فلاح پر خرچ کریں تاکہ ملک کے اندر خوشحالی آئے اور یہ ملک ترقی کرے۔ میری یہ باتیں آپ کو بری لگیں گی کیونکہ یہ کڑوی ہیں، کیونکہ یہ سچی باتیں ہیں۔ میرے بھائیو، اس ملک کے لیے سوچو، اس ملک کو تباہ نہ کرو، اتنی پیاری سرزمین کو خدا را۔ یہ میرا ایک آرٹیکل تھا جس کو آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے، اور بتائیے کہ میں نے 2012 میں کیسے لکھا تھا۔ میرا ایک اور آرٹیکل قتل، وارداتیں اور مسلمان۔ پہلے میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ پہل تو ہم بھی جنت نظیر کشمیر میں رہتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ محبت و پیار، ہمدردیاں، دکھ سکھ ہمارا شیوا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مہمان نوازی میں ہم کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ غرض کشمیر جنت نظیر، امن کا گہوارہ، یہ ہم نے نہیں سب نے تسلیم کیا، مگر نہ جانے ہماری امن کو کس کی نظر لگ گئی کہ ایک قتل، اس کے بعد پھر قتل، ہر قتل کے بعد قتل، اور کوئی ان قاتلوں کو روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ان کی امن کی فاختہ کہیں اور جا بسی، جہاں کشمیر میں قتل در قتل، کتنی ماہوں کی گودیں اجڑ گئی، سہانوں کے سہاگ اجڑے، اور کتنی بہنوں سے بھائی جدا، اور کتنے ہی بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گئے۔ میں بھی اسی طرح ایک واقعے سے متاثرہ ایک بھائی کی بہن ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد 2 ماؤں، 3 بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی کا واحد سایہ میرا بڑا بھائی تھا۔ بڑا بھی اتنا نہیں، صرف 22 سال کا تھا۔ میں نے بہت دفعہ اپنے خاندان کی دردناک کہانی لکھنا چاہی، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج ہمت کر کے لکھ ڈالی۔ ہم نے اپنے بھائی کے لیے کیا کیا خواب دیکھے تھے، ہمارے خواب ہی رہ گئے۔ ایک دن ہمارے بھائی صبح گھر سے تیار ہو کے
تیار ہو کے گئے تھے کہ کیا پتہ تھا کہ شام کو واپس نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ ہم رات کو بھائی کا انتظار کرتے رہے کہ آتا ہوگا۔ کیا معلوم تھا کہ اب ہمارا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میرے بھائی کو نہیں پتہ تھا کہ ظالم اس کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، کہ ظالم لوگ اس کو گھر نہیں آنے دیں گے۔ واپس آنے کے لیے کیا تھا گیا تھا، کیا پتہ تھا۔ مجھے یاد ہے ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی۔ میرا بھائی غسل کر کے تیار ہونے جا رہا تھا، تھوڑی دیر رکا اور مجھ سے باتیں کی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے بھائی کی میرے ساتھ آخری باتیں ہیں، پھر کبھی نہیں کر سکوں گی۔ رات 9:30 ہم اپنے بھائی کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی آتا ہوگا۔ یہ انتظار ہمیشہ کے لیے انتظار میں بدل جانے والا تھا، کیا پتہ تھا۔ اتنے میں فائرنگ کی آواز آئی، ہم ڈر گئے۔ پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کو ظالم لوگوں نے ہم سے چھین لیا۔ ہم وہاں پہنچے جہاں میرے بڑے پیارے بھائی جان خون میں لت پت پڑے تھے، ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے۔ میں پوچھتی ہوں، یہ مسلمانوں کے کام ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ لوگ کیوں ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں؟ یہ ایک منٹ کے لیے کیوں نہیں سوچتے وہ کسی گھر کی امیدوں کا چراغ ہوگا، ہم اس چراغ کو بجھائیں کیوں؟ گھر میں اندھیرا کر رہے ہیں، کسی کو کیوں احساس نہیں ہوتا؟ ایک جان جس کی کوئی قیمت نہیں، اس کو ان کے پیاروں سے چھین لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر ان کے بھائی کو ان سے جدا کریں تو کیا گزرے گی؟ نہیں سوچتے، کیونکہ یہ درندے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے کام نہیں ہیں۔ میرے گھر کی طرح کتنے گھر کی یہ دردناک کہانیاں ہیں، کس کی کہانی لکھوں؟ ہر روز قتل پہ قتل ہو رہے ہیں، ہر روز ایک بہن سے اس کا بھائی، ایک ماں سے اس کا بیٹا جدا کیا جا رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو قتل کرنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے لیے نہ گھروں کے گھر اجاڑو۔ کل کی بات ہے، میری طرح کسی اور بہن کے بھائیوں کو بھی ان سے جدا کر دیا، ان کی امیدوں کی کرن ختم کر دی۔ اگر مارنے والا مسلمان ہے تو بتائیں کیا مسلمانوں کا یہی کام ہے؟ یہ تو کافر بھی نہیں کر رہے، خاندان کے خاندان تباہ کر رہے ہیں، کر رہے ہو۔ اتنے پیارے کشمیر کو کیوں خون سے نلا رہے ہو؟ آپ درندے ہو، آپ کو کیا معلوم کہ جس سے ان کے پیاروں کو چھین رہے ہو تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کیا جانو؟ آپ کے تو اپنے سب زندہ ہوں گے، مجھ سے پوچھو ان کے درد کا جن سے ان کے پیاروں کو جدا کرتے ہو۔ آج سے 11 سال پہلے میرے بھائی کو بھی ہم سے درندوں نے جدا کر لیا تھا۔ کیا ملا ان کو ایسا کرنے سے؟ ہماری بددعائیں۔ اللہ کے لیے محنت کرتی ہوں کہ اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کرنا چھوڑ دو اور اس کے ناخن لے۔ یہ سب تمہارے اپنے ہی ہیں جن کو قتل کرتے ہو، غیر مسلم بھی تمہاری طرح نہیں کرتے جو مسلمان ہو کر رہے ہو۔ کب عقل آئے گی؟ آپ کو اپنی بہادری سمجھتے ہو، یہ سراسر بزدلی ہے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ کسی کی جان لو۔ کیا ہمارے ملک کا قانون اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان اس طرح لے رہے ہیں کہ ان کی نظر میں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ ایک انسان کو قتل نہیں کرتے بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر رہے ہیں؟ اس قانون کا کیا فائدہ جو بے بس لوگوں کی مدد نہیں کرتا اور لوگ دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں؟ قانون کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی قتل کا تو کیا، غصے سے بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈرے۔ ایسے قانون کب بنیں گے؟ جب ملک تباہ ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں، خدا کے لیے ایسے قانون بنا دیں کہ قتل کی سزا اتنی عبرتناک ہو کہ وہ قتل سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ اللہ کے لیے ایسا قانون بنا دو جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جب کوئی کے زمانے میں تھا، جب کوئی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اور آج کا قانون ایسا کیوں نہیں کہ ایک انسان کی جان لینے والے کو کچھ نہیں، ایسا قانون کہ ایک انسان کی جان لینے والے کو کچھ نہیں کیا جاتا؟ میں پوچھتی ہوں، آخر کیوں یہ سب ملک سے قانون، کیا یہ ملک سے ختم ہو چکا ہے؟ پھر انصاف تھوڑا سا وہ کسی نے نا کیا، پھر انصاف کون دے گا؟ کیا ملک سے قانون ختم ہو چکا ہے؟ پھر انصاف کون دے گا معصوموں کو جن سے ان کے پیارے جدا کیے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تمہاری چھوٹی چیز گم ہو جاتی ہے اور آپ کتنے بیقرار ہو جاتے ہو، تلاش کرتے ہو، نہ ملے تو اور لاتے ہو؟ اس کی جگہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جن سے ان کے پیاروں کو چھین لیتے ہو؟
جو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، ساری دنیا کی دولت بھی لگا دو ان کو نہیں لا سکتے۔ تمہیں عقل کیوں نہیں آتی کہ آج ایک خاندان تباہ کر رہے ہو، وہ کسی کا نہیں، وہ بھی تمہارا اپنا ہی ہے۔ یہ کبھی سوچا ہے جو جیسا کرے گا ویسا بڑھے گا؟ تم کسی کا خاندان اجاڑو گے تو تمہارا بھی کوئی اور اجاڑ دے گا۔ باز آؤ جو قتل کی ہولی کھیلنے والو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اپنی آخرت خراب نہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اپنے پیارے بھائی محرم کی یاد میں شعر، اپنے پیارے بھائی کی یاد میں ایک شعر تھا۔ بچھڑا کچھ صدا سے رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ صدا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شعر کو ویراں کر گیا۔ یہ میرے آرٹیکل تھے جو میں نے لکھے تھے۔ میری بہت بڑی فائل تھی میرے پاس نا، تو وہ مجھے کہیں بہت عرصہ ہو گیا، سال گزر گیا، مس پلیس ہو گئی کہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے 2 آرٹیکل، اور ایک دن ہوا کی بیٹی پہ، وہ بھی میرے پاس ہے، وہ میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا، کسی دن پڑھ کے سناؤں گی۔ لیکن یہ 2 آرٹیکل، تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میرے اس آرٹیکل کو ضرور سنیے گا اور اگنور نہیں کریے گا، پورا سنیے گا۔